نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا قیامت والے دن میرے سب سے قریب وہ شخص ہوگا جو دنیا میں مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھنے والا ہوگا، یعنی جتنا کثرت سے درود پاک پڑھنے والا ہوگا اتنا حضور کے قرب میں ہوگا۔ اور قیامت کے دن کے حوالہ سے آپ علماء سے سنتے ہیں کہ بڑا مشکل مرحلہ ہے، بڑا مشکل مرحلہ ہے۔ وہاں عام لوگ تو عام لوگ، بڑے نیکوکار بھی اس دن مشکل میں ہوں گے، کیونکہ وہ معاملہ ہی بڑا مشکل ہے۔ آپ نے علماء سے سنا کہ سورج سوا نیزے پہ ہوگا، زمین تانبے کی ہوگی اور نفسا نفسی کا عالم ہوگا۔ قرآن کہتا ہے یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ۔ قرآن کہتا ہے کہ اس دن ماں اپنے بیٹے سے بھاگے گی۔ حالانکہ ماں اپنے بیٹے سے کتنی محبت کرتی ہے، بیٹے کے لیے آج اولاد کے لیے ماں باپ پردیس برداشت کرتے ہیں، طرح طرح کی مشکلات برداشت کرتے ہیں، پریشانیاں برداشت کرتے ہیں۔ پھر ماں کتنی محبت بھرا رشتہ ہے کہ ماں باپ جیسا محبت بھرا رشتہ کائنات میں نہیں ہے۔ اور یہ جو ماں کی محبت ہے، تابعی صاحب نے خوبصورت کہا، فرمایا مدت سے وہ سوئی نہیں تابش، ایک بار میں نے کہا تھا ماں مجھے ڈر لگتا ہے۔ یعنی ماں اس قدر محبت کرنے والی، لیکن قرآن کہتا ہے یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ، ماں اور باپ بھاگیں گے۔ جو ماں باپ اپنے بچے کو اپنے سینے کے ساتھ لگائے رکھتے ہیں، دنیا میں ایک ہی ہستی ہے جو اپنے اولاد کو اپنے سے آگے دیکھنا چاہتی ہے، اپنے سے کسی کو آگے دیکھنا چاہتی ہے، وہ ماں باپ ہے۔ وہ چاہتے ہیں ہمارا بچہ جو ہے نا ہم سے آگے، ہر بندہ چاہتا ہے میں سب سے آگے ہوں، لیکن ماں باپ چاہتے ہیں ہمارا بچہ ہم سے بھی آگے ہو۔ لیکن اس دن یوم یفر المرء من اخیہ، اس دن بھائی بھائی سے بھاگے گا۔ ہم دنیا میں کہتے ہیں نا بھائی بھائیوں کی جو بازو ہوتے ہیں، لیکن بھائی بڑے آسرا ہوتے ہیں۔ یاد رکھیں یہ کوئی ویسے نہیں بات ہے، بھائی بڑا آسرا ہوتے ہیں۔ یہ جو حضرت موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کا واقعہ ملتا ہے نا قرآن میں، تو جب اللہ تعالیٰ آپ نے کہا یا اللہ مجھے کوئی وزیر عطا فرما، تو پھر ساتھ کہا یا رب العالمین میرے بھائیوں میں سے کوئی وزیر عطا فرما، یا اللہ اگر میرے بھائی کو میرا وزیر بنا دے تو کیا بات ہے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کے بھائی کو مقام نبوت عطا فرمایا۔ یعنی بھائی بڑا مقام ہے۔ یہ دنیا میں ہم بڑے اختلاف کرتے ہیں بھائیوں سے۔ وہ کسی نے کہا کہ محبت کے اور بھی رشتے ہیں دنیا میں، لیکن بھائی تو بھائیوں کی جان ہوا کرتے ہیں۔ وہ یاد رکھیں، ہم بات کرتے ہیں ہم دنیا میں اپنے بھائیوں کو نہیں پوچھتے، لیکن سچی بات بتائیں وہ سیانے لوگ کہتے ہیں جب بازو ٹوٹ جائے نا تو اپنے گلے میں پڑتا ہے، اپنے گلے میں پڑتا ہے۔ تو بھائی تو یاد رکھیں بھائی بھی بھاگے گا اس دن، کوئی کسی کا نہیں ہوگا۔ ماں اتنا عظیم رشتہ، یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ، اور بیوی بھی بھاگے گی، اپنی بیوی جو ہے جس کے لیے وہ کیا کچھ کرتا ہے وہ بھی بھاگے، وہ بنی، اور اس کی اولاد بھی اس سے بھاگے گی۔ یعنی کوئی بھی اس دن اپنا نہیں ہوگا، ہر کوئی ایک دوسرے سے بھاگتا ہوگا، کوئی کسی کا نہیں۔ وہاں نفسی نفسی کا عالم، اور ہر بندہ چاہے گا میں بچ جاؤں، ہر بندہ چاہے گا میں بچ۔ علماء فرماتے ہیں وہاں اس قدر مشکل عالم، اور یہ بھی ملتا ہے کہ وہاں لوگ اپنے پسینے میں ڈوبے ہوئے ہوں گے، کوئی ٹخنوں تک، کوئی گھٹنوں تک، کوئی جناب سینے تک، اور کئی ہچکولے کھاتے ہوں گے اپنے پسینے میں۔ یعنی اس قدر مشکل ترین مرحلہ ہوگا، بندہ اس کو بیان نہیں کر سکتا، اس قدر پھر پل صراط جو بال سے زیادہ باریک، تلوار سے زیادہ تیز، لوگ جناب کٹ کٹ کے گرتے ہوتے ہیں، اور وہاں مشکل مرحلہ ہوگا، کوئی کسی کا سفارشی نہیں ہوگا۔ علماء فرماتے ہیں اس مشکل کے مرحلے میں جہاں امن ہوگا، جہاں سکون ہوگا، جہاں رحمت ہوگی، جہاں کمال ہوگا، جہاں برکت ہوگی، وہ وہاں ہوگا جہاں مصطفیٰ تشریف فرما ہوگی۔ جہاں حضور ہوں گے وہاں ہی رحمت ہوگی، وہاں امن ہوگا، وہاں سکون ہوگا۔ یاد رکھیں تو حضور علیہ السلام نے فرمایا قیامت والے دن میرے سب سے زیادہ قریب وہ ہوگا جو مجھ پر دنیا میں کثرت سے درود پاک پڑھنے والا۔ تو اس مشکل مرحلے میں، اس مشکل گھاٹی میں اگر ہمیں کہیں امن ملتا ہے تو سرکار کی بارگاہ سے ملتا ہے، تو ہمیں چاہیے ہم حضور پر کثرت سے درود پاک پڑھنے والے بن جائیں۔ اور یاد رکھیں صحابی کہتے ہیں حضور کا ساتھ مل جانا یہ بڑی بات ہے۔ حضور کا ساتھ دیکھیں، نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی ساتھ تو بڑی بات، نبیوں نے دعا کیا یا رب العالمین ہمیں اس نبی کی امت میں پیدا فرما دے، نبی نے۔ حالانکہ میں آپ کو بتاؤں ہمارے ہاں بھی بڑے بڑے مقام ہوتے ہیں نا دنیا میں، کہ کوئی کہتا ہے میں فلاں بن جاؤں، کوئی کہتا ہے فلاں بن جاؤں، کوئی کہتا ہے فلاں بن جاؤں۔ اللہ کے نزدیک کائنات میں سب سے بلند مقام نبی ہونا ہے، نبوت سب سے بڑا مقام ہے۔ لیکن نبیوں نے بھی دعا کیا یا اللہ ہمیں اس نبی کی امت میں پیدا فرما دے۔ صحابیوں نے کی دعا نہیں کی، نہ یہ کہا کہ اس کے، بلکہ کہا کہ اس نبی کی امت میں پیدا ہو جائے۔ تو یاد رکھیں پھر حضور کے ساتھ ہونا یہ تو کمال ہی کمال ہے۔ اور اگلی بات بھی آپ کو بتاؤں، ایک صحابی نے حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ یا حبیب اللہ قیامت کب آئے گی، قیامت کے بارے میں سوال کیا اس نے۔
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جب قیامت کے بارے میں سوال کیا نا، یہ صحابہ کا عقیدہ ہے کہ میرے حضور جانتے ہیں. لوگ کہتے ہیں نبی کو پتہ کوئی نہیں معاذ اللہ، لیکن صحابہ کا عقیدہ ہے کہ ہم حضور سے قیامت، اب 1400 سال گزر گئے، قیامت کب آنی ہے، کب قائم ہونی ہے، یہ اللہ جانتا ہے. فرمایا لیکن صحابہ کا یہ عقیدہ کہ حضور جانتے ہیں. صحابی نے عرض کی یا رسول اللہ یا حبیب اللہ قیامت کب قائم ہوگی؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا بتا تو نے قیامت کے بارے میں تیاری کیا کی ہے، تیری تیاری کیا ہے. دیکھو نا سوال بھی ہے نا کہ کتنا بہترین جواب میرے نبی نے ارشاد فرمایا تو نے قیامت کے بارے میں تیاری کی ہے، کیا کی ہے، تیرے پاس اعمال کیا ہے، تو نے کیا تیاری کی ہے. وہ صحابی تھے نا، ہماری طرح تو نہیں تھے کوئی طرح طرح کے بہانے بناتے، اور نہیں وہ صحابی تھے اور حضور کی تربیت یافتہ لوگ تھے. انہوں نے کمال جواب دیا. اس نے کہا وہ میرے سوال کی عظمت تو دیکھ ساکی، میرے سوال کی عظمت تو دیکھ ساکی، میرے سوال کی عظمت تو دیکھ ساکی، جام نہ دے حسن طلب کی داد تو دے. یہ داد دے میں مانگ کیا کہہ رہا ہوں. جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا تو نے تیاری کیا کیا کی ہے، تو اس نے کمال جواب دیا. صحابی تھے نا، وہ کہتے ہیں بڑے ہیں یا برے ہیں یا بھلے، فخر اس پہ ہے کہ چند قدم ہے تیرے ساتھ چلے. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تربیت یافتہ تھے. جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تو نے قیامت کے بارے میں کیا تیاری کی ہے، صحابی تھے عرض کرنے لگے یا رسول اللہ یا حبیب اللہ اور کوئی تیاری نہیں، لیکن ایک تیاری یہ ہے کہ میں اللہ اور اس کے رسول سے پیار کرتا ہوں، میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں. پھر میرے نبی علیہ السلام کی رحمت جوش میں تھی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابی اگر تو اللہ رسول سے محبت کرتا ہے تو سن، بندہ قیامت والے دن اس کے ساتھ ہوگا بندہ جس سے محبت کرتا ہے. بندہ جس سے محبت کرے گا قیامت والے دن اسی کے ساتھ ہوگا. اور پھر صحابہ کہتے ہیں ہمیں کائنات کے کسی بات نے اتنی خوشی نہیں دی جتنی حضور کے اس جملے نے ہمیں خوشی دی کہ بندہ قیامت والے دن اس کے ساتھ ہوگا جس سے محبت کرتا ہے. تو صحابہ کہتے ہیں ہمیں اس جملے نے سب سے زیادہ خوشی دی. کیوں؟ کہ ہم اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتے ہیں. اور جب ہم حضور سے محبت کرتے ہیں تو ہمیں یہ فخر ہے. اور پھر ہمارے نبی نے جو فرما دیا، کیونکہ پیارے نبی دی زبان ساڑھے واسطے قرآن ہے، حضور نے جو فرما دیا، تو صحابی کہتے ہیں ہمیں اس بات پہ سب سے زیادہ خوشی ہوئی کہ ہم قیامت والے دن حضور کے ساتھ ہوئے. اور ایک روایت میں یہ بھی ملتا ہے، صحابی کہتے ہیں ہمیں اس بات پہ اس لیے بھی خوشی ہوئی کہ ہم حضور سے محبت کرتے ہیں اور حضرت ابو بکر و عمر سے محبت کرتے ہیں، اور ہمیں یہ فخر ہے کہ قیامت والے دن ہمارا حشر ابو بکر و عمر اور سرکار کے ساتھ ہوگا. اس لیے ہم لوگ اللہ کے ولیوں سے، اللہ کے نیک بندوں سے محبت کرتے ہیں. اللہ حضور کا صدقہ ہمیں حشر والے دن ان کا قرب عطا فرمائے گا، اور جب ان کا قرب عطا فرمائے گا تو اللہ ان کے صدقے ہماری اور ان کی مغفرت فرما دے گا.